اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو قرآن کو بڑے غور سے سننے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، جس وقت وہ پہنچ گئے وہاں پر کہنے لگے خاموش رہو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس، اپنے دوسرے لوگوں کے پاس ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا، کہنے لگے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے، کتاباً ایک کتاب عظیم الشان کو، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے رستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم والو تم اللہ کے داعی کی بات مان لو، اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مان لو۔ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کے داعی کا کہا نہ مانا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کار ساز نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 تک 32 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے سامنے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا تاکہ وہ ایمان لے آئیں، ڈر کر اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، اور فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے گزشتہ قوموں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ جس وقت ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تو اس وقت انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے نہیں آیا، اس لیے تمہیں بھی سمجھ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو جنات نے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں وادی نخلہ میں نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز کا، تو اللہ کے نبی نے وہیں پر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ نماز پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ضائع نہ فرماتے۔ جہاں موقع ملتا، کوئی میلہ لگا ہے، کوئی بازار، اس میں اللہ کی طرف بلانا اور قرآن کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ تو دعوت کے سلسلے میں تشریف لے جا رہے تھے، وادی نخلہ میں فجر کی نماز پڑھائی تو جنوں کی ایک جماعت جو 7 یا 9 افراد پر مشتمل تھی نکلی ہوئی تھی گشت پہ اور جاسوس بن کر کہ دیکھیں پہرے سخت ہیں آسمانوں کے، کیا وجہ بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے اس جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ یستمعون القرآن، جس وقت وہ آ گئے تو قرآن کہتا ہے وہ قرآن کو کان لگا کے سننے لگے، خاموشی سے سننے لگے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ حاضر ہو گئے تو سارے فرمایا قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کر قرآن سنو۔ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب یہ پڑھی جائے تو خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے۔ یہ دیکھیں سورۃ الاعراف نکالیں جی، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اور صفحہ نمبر 213، صفحہ 213 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
لعلکم ترحمون، اور جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ کیا ہو جی، تم پر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت اس پر ہوتی ہے جو قرآن کو خاموشی سے سنتا ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور یہ بھی پیچھے تلاوت کر رہا ہو۔ فرمایا رحمت چاہتے ہو تو پھر خاموشی سے سنو، کان لگا کے سنو، توجہ سے سنو، اس لیے کہ یہ قرآن کا ادب ہے۔ فرمایا کہ بالکل آوازیں پست ہو جانی چاہیے، اور یہی کام جنوں نے بھی کیا۔ جب قرآن کی آواز کانوں میں پڑی تو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ اور کفار کا کیا طریقہ ہوتا جب قرآن سنتے؟ قرآن کہتا ہے کہ خاموشی سے سننا چاہیے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو۔ اور کفار کیا کیا کرتے تھے؟ یہ پارہ نمبر 24 نکالیں جی، سورۃ حامیم السجدہ نکالیں جی، سورۃ حامیم سجدہ اور صفحہ نمبر 576، صفحہ 576، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے جی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے اندر شور مچایا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کافر نبی علیہ السلام کا مقابلے میں جب اللہ کے نبی قرآن کی دعوت دیتے تو کفار مقابلے میں کیا کرتے تھے؟ شور مچایا کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں، قرآن کی آواز دبانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا ادب ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ توجہ سے سننے کا کیا مطلب ہے جی؟ اس آواز سے اور اس سر سے لطف اندوز نہیں ہونا، یہ مطلب نہیں ہے توجہ سے سننے کا۔ توجہ سے سننے کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی قرآن آتا ہو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آپ کو پتہ ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ ہے مطلب توجہ سے سننے کا۔ یہ نہیں کہ جو قاری صاحب اچھا پڑھتا ہے اس کی سر سے جو ہے وہ لذت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بندہ سنے۔ تو فرمایا کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن سمجھ کر سنا جائے، پڑھا جائے، قرآن کہتا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ جن سننے لگے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جس وقت قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی تو ولوا، واپس لوٹ گئے، الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف۔ لیکن کیسے لوٹے؟ قرآن کہتا ہے منذرین بن کر لوٹے۔ کیا بن کر لوٹے؟ منذرین بن کر لوٹے، اس لیے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا۔ تو منذرین، ڈرانے والے بن کر لوٹے، اور قوم کے لیے داعی بن کر لوٹے۔ قالوا یا قومنا، اور وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ اے ہماری قوم، یعنی انہوں نے جو اپنے لیے چیز پسند کی وہی قوم کے لیے بھی پسند کی، اس لیے تو جا کر قوم والوں کو دعوت دینے لگے نا کہ تم بھی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب للناس، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کیا کرو جو تو خود پسند کرتا ہے اپنے لیے۔ جو اپنے لیے تجھے چیز پسند ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کیا کر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، ہم
بہت بڑے ہو جائیں ہیں، دولت مند بن جائیں، اور بھائی ہمارا جو دولت والا ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، ایسی سوچیں ہے نا. تو اپنے لیے جو چیز پسند کی جاتی ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو فرمایا کہ ان جنوں نے بھی دوسروں کے لیے جو ہے وہی چیز پسند کی جو اپنے لیے کی، کہ تم بھی ایمان لے آؤ. کہتے ہیں انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک عظیم الشان کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، پہلی کتابوں کو سچا کرتی ہے. ہمیں کس نے آ کر جو ہے بتایا کہ تورات بھی ایک کتاب تھی، انجیل بھی ایک کتاب تھی، زبور بھی کتاب تھی، اللہ کے نبی آئے تھے، کون کون آئے؟ قرآن بتاتا ہے نا. سب کچھ کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. تو فرمایا یہ عظیم الشان کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ تورات سچی کتاب تھی، قرآن بتاتا ہے کہ انجیل سچی کتاب تھی، قرآن کہتا ہے زبور سچی کتاب تھی. صحف موسیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے صحیفے سچے تھے، صحف ابراہیم کے صحیفے سچے تھے. یہ قرآن بتاتا ہے، اور کس نے بتایا؟ فرمایا پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جنہوں نے واپس جا کر اپنے دوسری قوم والوں کے سامنے کیا کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے کہ جو کس کے بعد نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات. تورات کے بعد نازل ہوئی ہے. اب درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور بھی کتنے نبی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے کس کا تذکرہ کیا؟ حضرت موسیٰ کا، یعنی تورات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. تو درمیان والی یہ دو کتابوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو مفسرین بعض نے تو جواب دیا ہے کہ وہ جو جن تھے نا وہ یہودی تھے. کیا کون تھے؟ یہودی تھے، اور ان کے پاس انجیل کا علم نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ انجیل اتری بھی ہے کہ نہیں اتری، اس لیے انہوں نے تورات کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ. لیکن ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ اصل میں تورات جو ہے نا، تورات شرعی لحاظ سے احکام شریعت جو مکمل طور پر اس سے پہلے بیان ہوئے وہ تورات میں ہوئے ہیں، اور زبور اور انجیل یہ جو کتابیں بعد میں آئی ہیں تورات کے بعد، یہ اس تورات کی تفسیر بن کر آئی ہیں، تورات کی تفسیر بن کر آئی ہیں، اس کو واضح کرتی ہیں، تشریح بن کر آئی ہیں. تو اس لیے تورات کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ یہ تورات کے بعد نازل ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ انجیل اور زبور جو ہے نا یہ پھر وہ تورات کی تشریح ہوگی، یعنی گائیڈ ہوگی، شرح بن گئی. تو اس لیے مین جو کتاب تھی وہ تورات ہی تھی قرآن سے پہلے. یہ دیکھیں ایک مقام، یہی سورۃ الاحقاف کا مقام نکالیں نا، پیچھے آیت نمبر 12 نکالیں نا، صفحہ 605 پہ، 2 ورق صرف پیچھے، صرف 2 ورق پیچھے صفحہ 605 پہ ہے آیت نمبر 12. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو اماماً پیشوا اور رحمت تھی. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. تو قرآن سے پہلے تو انجیل زبور تھی ہیں. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ نے فرمایا اس قرآن سے پہلے کون سی کتاب؟ کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب امام پیشوا تھی. تو حضرت موسیٰ کی کتاب جو ہے تورات، ان پر اترنے والی کتاب، وہ اصل میں احکام شریعت بیان جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں بیان تھے. تورات کے بعد انجیل اور زبور اس کی تشریح بن کر آئی تھی، اس کو کھولتی تھی، مزید واضح کرتی تھی. ایک اور مقام بھی ہے سورۃ مائدہ کا،
بہرحال فرمایا کہ انہوں نے جا کر کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، لیکن وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق کی، اور وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، الی طریق مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی۔ یہ قرآن کی صفتیں بیان کرنے لگے کہ کیسی کتاب ہم نے سنی ہے۔ تو جنوں کو بھی پتہ چل گیا تھا اگر حق سمجھا سکتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے تو وہ رب کا قرآن ہے، وہ یہ کتاب ہے واحد ہیں۔ تو اس لیے حق پر چلنے کے لیے قرآن کی رہنمائی لینی چاہیے، کسی مولوی پیر کی رہنمائی نہیں لینی چاہیے، یا کسی اور کتاب کی، انسان کے لکھی ہوئی کتاب کی رہنمائی نہیں لینی چاہیے، بلکہ حق کی طرف جو رہنمائی کرتی ہے وہ رب کا قرآن ہے، الی طریق مستقیم، اور سیدھا راستہ بھی یہی کتاب دکھاتی ہے۔ کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کے دائی کی بات مان لو۔ اللہ کا دائی کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ داعی اللہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مان لو، جو وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ نتیجہ اور اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اسلام یہ گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بندہ کافر ہیں وہ جب مسلمان ہوتے ہیں اس سے پہلے حالت کفر میں انہوں نے جو بھی کیا ہے، جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، بڑے اللہ کے نبی کو بڑے جو ہے وہ محبوب تھے، بڑی محبت تھی۔ تو وحشی بن حرب حالت کفر کے اندر جب تھے انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دل پلٹ دیا اور ایمان لانا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی کو خط لکھتے رہے، خط کے ذریعے بات ہوتی رہی۔ آخر میں انہوں نے یہی سوال کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اسلام یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جن بھی کہنے لگے فائدہ یہ ہوگا ایمان لانے کا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا، اگر حالت کفر میں رہو گے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جس نے اللہ کے داعی کا کہا نہ مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً جو ہے وہ داعی اللہ تھے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ میں اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کے فرمایا کہ پیشانیوں کو مخلوق کے در سے ہٹا کے ایک اللہ کے در پہ جھکواتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک ہو مجھے کہ پتہ نہیں یہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ میں، فرمایا میں بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، ومن اتبعنی، اور مجھے ماننے والا بھی صرف کس کی دعوت دینے والا ہے؟ اللہ کی دعوت دینے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف نہیں بلاتا لوگوں کو بلکہ مخلوق کے سجدے کی دعوت دیتا ہے، مخلوق کے در پہ جھکنے کی دعوت دیتا ہے، فرمایا وہ نہ اللہ والا ہے نہ نبی والا ہے، وہ نہ نبی کو ماننے والا ہے نہ اللہ کو ماننے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رستہ بھی ادعو الی اللہ، اور جو میرا پیروکار ہوگا، میرا ماننے والا ہوگا، اس کا رستہ بھی وہ اللہ کی طرف بلائے گا لوگوں کو۔
فرمایا کہ دائی اللہ کی اگر بات نہ مانی فلیس بمعجز فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا کوئی، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جس وقت پکڑ لیں گے اور پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کارساز بھی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اولئک فی ضلال مبین، اور فرمایا یہی لوگ ہوں گے جو واضح گمراہی میں ہوں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا عمل کی۔